شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر, اور نہ بیوی شوہر کا موبائل چیک کر سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر. اس میں بسا اوقات بدگمانیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ مرد کوئی نمبر پہ کوئی دوست نے مذاق کر لیا, لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, بیگم نے دیکھ لیا, اب قیامت تک اس کو سمجھاتے رہیں کہ میری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے, وہ یقین نہیں کرے گی, اس کے دل میں ایک بال پیدا ہو جائے گا. عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کسی مرد نے غلطی سے میسج بھیج دیا, ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی فرینڈ ہو, مرد بن کے بھیج دیا میسج, یا نون نمبر سے آ گیا کوئی میسج, آدمی نے تجسس کیا, پڑھ لیا, بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان, اور ساری زندگی کے لیے دماغ میں ایک وسوسہ بیٹھ جاتا ہے. تو کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے آپس کا تعلق خراب ہو؟ کتنی سخت حدیث ہے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں. اچانک چھاپے مارنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سفر سے آ رہے ہیں یار, چپکے سے آئیں گے پتہ ہی نہ چلے, تاکہ اگر میری بیگم کو غلط کر رہی تو پکڑی جائے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ بھی غلط کر رہے ہو نا, تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں بھی پکڑا جاؤں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یعنی پھر یہ نیت کیا کرو کہ اللہ میں جب بھی کوئی گناہ کروں تو کیا کروں, میں پکڑا جاؤں. تو جیسے بیوی کے بارے میں, اپنے بارے میں آپ نہیں چاہتے کہ میں کوئی غلطی کروں تو پکڑا جاؤں, تو بیوی کے بارے میں کیوں چاہتے ہیں کہ غلطی کرے تو پکڑی جائے وہ. ہاں اگر کوئی مضبوط قرائن سے آپ کو لگ گیا کہ معاذ اللہ عورت خراب ہے, کچھ بعض دفعہ ایسے قرائن ہوتے ہیں, تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو پہلے اطلاع دی جائے کہ بھائی دیکھو کچھ وسوسے آ رہے ہیں, دماغ میں کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ تم خراب نہیں ہو, لیکن شیطان کو موقع مل جائے گا تعلقات خراب کرنے کا, لہٰذا اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں میں آپ کا موبائل چیک کرتا رہوں گا, کیونکہ بڑی فسادی چیزیں موبائل. پہلے بتا دو پھر آپ چیک کر سکتے ہو کہ بھئی یہ آپ کا موبائل ہے, میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس کو, کیونکہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں. لیکن اس کا دل خراب نہ کرو کہ تم ہو ایسی, آپ کو کیا پتہ ایسی ہے یا نہیں. جب تک 100% یقین نہ ہو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم بہت اچھی ہو, لیکن دیکھو شیطان جو ہے نا وہ بہت خراب ہے, وہ ہمارے اچھے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. تو شیطان کا راستہ اسی سے بند ہوگا کہ بھئی مجھے آپ اجازت دو کہ میں جب چاہوں آپ کا موبائل, بولو نا بھائی, چیک کر. کیونکہ ہمارے نبی نے اچانک چھاپے مارنا. آپ کو بیٹے پہ شبہ ہے کہ کہیں یہ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں تو نہیں دیکھتا, آج کل اس طرح کی چیزیں نوجوانوں میں آ گئی ہیں. اب یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک دم دروازہ توڑ کے جائیں اور گھسیں, کیا کر رہا ہے بھائی تو, باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیوں کسی کے گناہ پر مطلع ہو رہے ہو؟ آپ تربیت کرنا چاہتے ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹے سے بولو بیٹا ہمیں پتہ ہے آپ برے نہیں ہو, آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن دیکھو یہ انٹرنیٹ بڑی بری چیز ہے, آپ کنڈی لگا کے بیٹھتے ہو کمرے میں, خام خامے شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, مجھے پتہ ہے آپ ایسے نہیں ہو لیکن وسوسے ڈالتا ہے. تو ہم نے گھر میں ایک قانون بنایا, ضابطہ بنایا جو سب کے لیے ہے کہ بھائی کوئی بھی نیٹ استعمال کرے گا تو بند کمرے میں نہیں کرے گا, دروازہ کھلا ہوگا. اور اگر شور کی وجہ سے آپ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے لیے تو پھر کنڈی نہ لگاؤ, میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے آ سکتا ہوں. اس کو پہلے بتا دو آپ, تاکہ وہ ہوشیار رہے کہ بھائی ابا کسی بھی وقت چھاپا مار سکتے ہیں. اچانک کسی کی برائی, پھر اگر وہ بے وقوف آدمی پھر بھی کر رہا ہے تو پھر تو وہ خود اپنی عزت کا خیال نہیں کر رہا نا. ایک آدمی کو پتہ ہے ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہ پھر بھی وہاں بیٹھ کے برائی کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری عزت ہو اور میری برائی کو لوگ پردہ ڈالیں. خفیہ کیمرہ لگا کے لوگوں کے عیب پر مطلع ہونا. ہوٹلوں میں بعض لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کوئی زنا کرتا ہے تو وہ زانی مرد اور عورت کی وہ ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں. تو بھائی انہوں نے تو جرم کیا, لیکن آپ نے اس کو جو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا, وہ تو مجرم ہے. آپ اس سے بڑے مجرم ہو کہ آپ نے ان کے لیے توبہ کا راستہ ختم کر دیا. تو تجسس کی میرے بھائی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ علاقوں میں ہوتے ہیں, ان کو ہر گلی ہر محلے کی خبر ہوتی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر گھر میں پتہ ہوتا ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. یہ کوئی نالج کی بات ہے؟ آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کو کیا ضرورت ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آ کے بتائیں بھی, بولے بھائی ان کا مسئلہ ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آ کے سنتے ہیں ایک دم شوق سے, ہاں ذرا بتانا. اچھا وہ جو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, اس کی بیٹی بھاگ گئی گھر سے, ہے ذرا اور ذرا ڈیٹیل بتا یار. اچھا پھر آخر میں کہہ دے گا اچھا ویسے کسی کے معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے. تو سب کھود کریت کے اندازہ لگا لیا, پوری تفتیش کر لی. بھائی چھوڑ دو, لوگوں کے حالات ہیں, اپنی طرف اپنے گریبان میں دیکھو, اپنے بارے میں بدگمان رہو ہر وقت.
کوئی پوچھے وہ فلاں کیسا ہے, بولے بھائی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا, مجھ سے تو میری برائیاں چھوٹ ہی نہیں رہی. ہم نے تو ایسے اپنے اکابر بھی دیکھے ہیں کہ طلبہ اگر سبق یاد نہیں کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ بھی میرا قصور ہے, میرے پڑھانے میں کیا ہے کوتاہی, یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. وہ دوسرے کا عیب بھی کس پہ ڈالتے تھے, اپنے اوپر, یہ میری غلطی ہے. تبلیغ میں دیکھا نا, ایک دفعہ ہم جماعت میں نکلے ہوئے تھے, وہ اس کو سمجھا رہا ہے, گھنٹہ لگا دیا, وہ پھر بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, لوگ تو ٹھیٹ ہوتے ہیں نا. تو کہنے لگے اصل میں اس کا قصور نہیں, میری دعوت میں کمی ہے, میری دعوت میں اخلاص نہیں ہے, یا میری دعوت میں وہ جان نہیں ہے. تو ہر چیز کس پہ ڈالی جا رہی ہے, تب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ متواضع لوگوں کے ساتھ ہے. تجسس کرنا, دوسروں کے معاملات میں گھسنا اور تبصرے کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا بڑھا کے پیش کرنا, ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو کیا فرمایا, ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بہت سے گمان کیا ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ بہت سے گمان حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے تو یقیناً مبنی نہیں ہوتے ہوں گے. تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا. کافی وقت ہو گیا ہے, پھر یہ انشاءاللہ ایک آیت کے 1-2 اجزاء رہ گئے ہیں, وہ کل بیان کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ملک توفیق عطا فرمائے. یہ بہت سارے سوالات ہیں, جلدی تھوڑے سے نمٹا لیتے ہیں. مفتی صاحب حنفیہ کے نزدیک تراویح سنت مؤکدہ ہونے پر دلائل دے دیجئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے اور نفل ہے, سنت مؤکدہ نہیں, تو ہم انہیں کیا دلیل دیں؟ ان سے پوچھیں کہ سنت مؤکدہ کی تعریف کیا ہے. کوئی بھی آدھی بات کر کے چھوڑ دیا کرے نا تو اس کی بات نہ لیا کریں. اس سے سنت مؤکدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. پہلے تو یہ پوچھیں کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں یا نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ 2 قسموں کا ہی منکر ہو. ایک صاحب ہیں, وہ یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ کچھ نہیں ہوتی, فرض ہے یا بس سنت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر کوئی فجر میں روزانہ 2 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے رکوع کر لیتا ہے امام صاحب, تو لمبی صورت پڑھنا کوئی واجب تو نہیں ہے نا. تو روزانہ فجر میں اتنی مختصر صورت پڑھتا ہے, تو کیا مقتدی اس کو چھوڑیں گے؟ بولو نا. لوگ بولیں گے بھائی فجر میں کو طول دینا کیا ہے, سنت ہے. اب وہ کہے کہ سنت ہے, فرض تو نہیں ہے نا, تو ہم کہیں گے بھائی بے شک فرض نہیں ہے, لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ 2 فرض جو پڑھے فجر کے, ان میں قرات بولو بھائی لمبی کی ہے. اگر آپ مختصر قرات کرو گے آپ کو امامت سے نکال. اب آپ قل اللہ پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو, حالانکہ فرض نہیں ہے لمبی قرات کرنا, واجب بھی نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو قابل ملامت, لوگ ملامت کریں گے امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کیا کریں, یہ انا اعطیناک فجر میں نہیں چلے گی, مغرب میں ٹھیک ہے. تو بالکل تراویح کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی اتنی فضیلت کہ جہاں روزے کا ذکر وہاں قیام اللیل کا بھی ذکر ہے رمضان میں. پتہ چلا روزہ اور قیام اللیل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب قیام اللیل کو فرض تو نہیں ہم قرار دے سکتے, کیونکہ یہ تو تراویح نبی نے 3 دن بعد چھوڑی اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے. تو کم سے کم درجہ اس کا کیا ماننا پڑے گا, سنت مؤکدہ. کیونکہ اگر اس سے بھی کم لے گئے پھر اس میں اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یعنی پھر عام دنوں میں رات کی نماز میں اور رمضان کی رات کی نماز میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو وہ فرق جب ہی ہوگا جب عام دنوں کی رات کی نماز کو, چاہے وہ تہجد ہے یا کچھ بھی ہو, عام دنوں میں تو تراویح ہوتی نہیں ہے نا, تہجد ہی ہوتی ہے قیام اللیل میں, تو اس کو ہم نفل کہیں اور رمضان میں ہم کیا کہیں, سنت مؤکدہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں تو سنت مؤکدہ بھی داخل ہوگی, سنت مؤکدہ تہجد بھی داخل ہوگی. اس میں تراویح کی کیا خصوصیت ہے؟ تراویح کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد پورے سال پڑھی جاتی ہے, جبکہ تراویح صرف کس کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو جب یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے تو وہ تہجد تو پورے سال ہے نا, اس میں تو یہ رمضان ہو غیر رمضان ہو, نبی 8 رکعتیں اکثر پڑھا کرتے تھے. تراویح ایک الگ سے نماز ہے جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہے, اس میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جبکہ امت کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت سے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھو جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے, اب تہجد آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اگر یہ عام تہجد کی طرح ہے تو آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, بلکہ 10 رکعتوں کے بعد پتہ چلا نا چاند ہو گیا, ختم, وہی نماز چھوڑ دی جاتی ہے.
یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس کی خاصیت ہے, یہ نماز, یہ رمضان کی خاصیت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان کی خاصیت ہے تو حدیث میں جو آتا ہے قیام اللیل, اس میں یقیناً وتر بھی داخل ہے, تہجد بھی داخل ہے, تراویح بھی داخل ہے, لیکن اس قیام اللیل کا اولین مصداق تراویح ہے. سمجھ رہے ہو, اس کا اولین مصداق کیا ہے؟ تراویح. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو جماعت کے ساتھ رائج کیا اس کو, اور پھر پوری دنیا میں جو اس وقت صحابہ کرام تھے, علماء تھے, سب نے حضرت عمر کے اس عمل کو لیا, کسی نے بھی حضرت عمر پہ اعتراض نہیں کیا. تو اس کی علامت ہے کہ یقیناً ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ہوگی, جو دلیل ہم تک نہیں پہنچی لیکن صحابہ تک پہنچی تھی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دلیل ہم تک نہیں پہنچی, حضرت عمر تک پہنچ گئی. تبھی تو کہتے ہیں نا, حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تراویح کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے, تو انہوں نے وہ بخاری والی حدیث پیش نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے, یہ نہیں پیش کی. اگر یہ تراویح کی دلیل ہوتی نا تو امام حنیفہ اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے کہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے, بلکہ انہوں نے کیا دلیل دی, ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. کیا مطلب, عمر بن خطاب کے پاس یقیناً کوئی دلیل ہوگی. اگر وہ 8 رکعتیں جو رمضان غیر رمضان میں وہ تراویح کی دلیل ہوتی تو امام مالک اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں, لیکن 8 رکعتوں کا قول نہیں کرتے. اس سے پتہ چلا کہ امام مالک بھی اس حدیث سے تراویح مراد نہیں لے رہے. اور جو موطا کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کروائی ہیں, وہ بھی حدیث ضعیف ہے. اس کی بھی بڑی دلیل کیا ہے کہ اس حدیث کو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں امام مالک وہ نہیں مان رہے ہیں. کیونکہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کی اس حدیث کو درست مانتے جو ان کی اپنی کتاب میں ہے تو امام مالک بھی 8 رکعتوں کے قائل ہوتے, جبکہ امام مالک 36 رکعتوں کے قائل ہیں. تو بھائی نہ حضرت عمر کی 8 رکعت والی روایت کو امام مالک مان رہے ہیں, نہ حضرت عائشہ کی تہجد والی 8 رکعت کو امام مالک مان رہے ہیں, نہ امام شافعی اس سے استدلال کر رہے ہیں, نہ امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں, اور نہ امام حنیفہ استدلال کر رہے ہیں. اور استدلال کر رہا ہے کوئی اس زمانے کا کوئی انجینئر استدلال کر رہا ہے, تو یا تو وہ چاروں کی فہم غلط ہے, اور آج کے دور کے پلمبر اور انجینئروں کو اللہ نے بے پناہ علم و فراست عطا فرمائی ہے, یا پھر یہ غلط ہے اور وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے. تو ایک شاعر ہے نا, شعر ہے نا, بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے, وہ سنی ایک نظم, ادھر ہے نفرت ادھر, وہ ایک نظم تھی, ادھر خدا ہے اور ادھر ہے نفرت وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے. تو ایک ایسا طرز عمل جس سے تمام مجتہدین پر سے اعتماد ختم ہو رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے, یا قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی جائے جس سے مجتہدین پر اور زیادہ اعتماد پیدا ہو رہا ہو. تو حضرت عمر نے جو شروع کروائی وہ بھی قیام اللیل ہے, تہجد بھی قیام اللیل ہے, اور وطر بھی قیام اللیل ہے. لیکن جب رمضان میں قیام اللیل کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ذہن کہاں جائے گا, اس نماز کی طرف جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اور وہ تراویح ہے. تو اس لیے علماء تراویح کو عام نوافل کی طرح نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اور چونکہ جمہور کے نزدیک 20 رکعتیں ہیں, امام احمد بن حنبل سے 2 قول ملتے ہیں, 20 رکعتوں والا بھی, اور ایک اختیار بھی دیتے ہیں کہ اس بارے میں جتنی روایتیں منقول ہیں, 8 کا وہ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں 16 بھی منقول ہیں, 36 بھی منقول ہیں, 24 بھی منقول ہیں, تو ان میں سے جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن دوسرا قول امام احمد کا بھی یہ ہے کہ بہتر کیا ہے, 20 رکعتیں. مختار ان کے نزدیک بھی ہے, اور باقی تینوں ائمہ سے تو صراحت ہے 20 رکعت سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس لیے علماء احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ 20 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں. ہاں کبھی کسی عذر سے چھوٹ جائیں, تھکاوٹ ہے, سفر ہے, تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا بالکل معمول بنا لینا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ گار ہوگا, لیکن ایسا آدمی بہرحال قابل ملامت ہے, اس کو ملامت کی جائے گی کہ ایک چیز کی اتنی فضیلت اور نبی نے اتنا ابھارا, پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ زندہ کیا, آپ اس عبادت کو عام نوافل کی طرح چھوڑے چلے جا رہے ہو, تو یہ اچھا عمل نہیں ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہو, آپ پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس پہ کدھر گئے بھائی, وہ نوٹ کر لینا. کیا نوٹ کریں گے, کیا؟ شکریہ. حنفیہ کے نزدیک مکمل 20 رکعات پڑھنا سنت ہے موقع. پھر وہ بتا دیا میں نے. یا شیخ کم عدد زوجاتک, شکر ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, عربی میں سوال تھا. یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بیویاں کتنی ہیں. یہ بھی ہے کہ خام خامے تمہیں کیا کرنا ہے بھائی.
بعض حضرات اپنی گھر کی خواتین کو لینے کے لیے ٹینٹ کے اندر جا کر سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا عورتوں سے یہ سامنا یقین ہو. تو بھائی ایسا نہ کریں. جب خواتین بیان سن کے اتر رہی ہوں تو یا تو خواتین ٹھہر جائیں، پہلے مرد سارے باہر نکل جائیں، صحیح ہے نا، اور یا پھر خواتین پہلے اتر جائیں، مرد بعد میں جائیں. یہ جو اختلاط ہو رہا ہے، میں نے انتظامیہ سے کہا تھا کہ خواتین کے لیے گیٹ دوسری طرف بنائیں تاکہ یہ اختلاط نہ ہو. تو جو مرد اپنی خواتین کو لینے کے لیے آتے ہیں وہ وہاں نہ کھڑے ہوا کریں، وہاں دوسری خواتین بھی آ رہی ہیں کہیں کنارے پہ پہلے سے جگہ بتا دیں کہ دیکھو میں جب پہلے تمہیں جہاں جس اسٹائل میں ملا کرتا تھا نا وہ کھمبے کے نیچے بلا کے ہم لوگ ملتے تھے، شادی سے پہلے کی بات ہے. تو ہم لوگ آتے وہ کھمبے پہ، وہ بینچ پہ، ادھر کھمبے پہ آ جانا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. تو اسی اسٹائل میں اب دوبارہ بھی ہم کیا کریں گے، میں ٹائم دے دوں گا بھائی مفتی صاحب کا جب بیان ختم ہو تو ٹھیک 10 منٹ کے بعد کھمبا نمبر 3 پہ آ جانا. تو اس طرح سے آپ جا کے کیا کریں گے، پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی اور ملاقات بھی ہو جائے. اچھا میرے بھائی سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے مزاق کر رہا ہوں، اس پہ کلپ نہ بن جائے کہیں. کورٹ سے جو خلا ہوتی ہے اس میں لڑکے کے دستخط نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کی خلا صحیح نہیں ہوتی. اس طرح بعض صورتوں میں کورٹ کی خلا صحیح ہو بھی جاتی ہے، لیکن وہ بعض صورتیں ڈیٹیل میں ہیں، اس لیے جب خلا ہو تو کسی دارالفتہ سے، مدرسے سے فتویٰ لیا کرو باقاعدہ. اس طرح اور لڑکی خلا لینا چاہتی ہے، وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کافی لڑائیوں کی وجہ سے، اور شوہر طلاق نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے. تو اب اس صورت میں لڑکی کیا کرے؟ اگر شوہر بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو لڑکی اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو میاں کو چاہیے دے دے، ایسی عورت کو نہ رکھے. لیکن اگر شوہر نہیں دیتا تو عورت کے پاس علیحدگی کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اگر شوہر بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے، کیونکہ شادی عورت کی اپنی مرضی سے ہوتی ہے لیکن علیحدگی عورت کی مرضی سے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہو، جو بالکل واضح ظلم ہو، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، یا نان نفقہ بالکل ہی بند کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، تو ایسی صورت میں عورت عدالت کی طرف جا سکتی ہے. اور پھر شوہر اگر عدالت میں نہیں آتا تو وہ متعنت سمجھا جائے گا اور پھر عدالت کا فیصلہ عورت کے حق میں معتبر ہوگا. لیکن اگر وہ بنیادی بیسک نان نفقہ، بنیادی ضرورت کی چیزیں، روٹی دال پانی یہ دے رہا ہے تو پھر خلا نہیں لے سکتی. خواتین ایسے کہتی ہیں ہاں صرف روٹی دال ہی ہوتا ہے کیا؟ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں روٹی دال ہوتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن خلا کا حق، طلاق کا حق، صرف طلاق کے حق کے لیے جو ہے نا وہ پھر زیادہ سخت شرائط ہیں، وہ پھر یہ کہ واضح ظلم ہو بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ البتہ ایک راستہ اللہ نے عورت کو یہ دیا ہے کہ وہ شوہر کو مال کی لالچ دے کے طلاق پہ آمادہ کر لے اگر عورت نہیں رہنا چاہتی. یعنی وہ کہے بھائی میں مہر بھی معاف کرتی ہوں، مہر اگر نہیں ہے تو صرف اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے تو میں اور پیسے دے دیتی ہوں. تو عورت اپنے رشتہ داروں سے مدد لے سکتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ مدد کرو، ہم اس کو کچھ پیسے پکڑاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے دل میں اللہ نے مال کی لالچ رکھی، وہ لالچ میں آ کے چھوڑ دے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ بھائی قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، عورت اگر پیسے دے کے جان چھڑائے نا تو پیسوں کی آفر کر سکتی ہے. ہاں مرد کے لیے پیسے لینا جائز نہیں ہوگا مہر سے زیادہ، لیکن عورت کے لیے دینا جائز ہوگا. مرد کے لیے اس صورت میں لینا جائز ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ خام خواہ مجھے تنگ کر رہی ہے بلا وجہ، تو پھر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے. بھائی اپنا میرا خرچہ ہوا، میں اب ٹینشن میں، تمہاری یادیں لے کے میں روتا رہوں گا، تو مجھے بھائی اگر آپ 20 لاکھ روپے دو گی تو میں چھوڑوں گا. تو غلط ہے، لیکن حل یہی ہے، کیونکہ رائٹ کس کے پاس ہے طلاق کا؟ شوہر کے پاس. تو جب تک وہ بیسک حقوق ادا کر رہا ہے عورت پیسے دیے بغیر جان نہیں چھڑا سکتی، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کی طبیعت میں ہے نرمی. اگر خواتین کو اس طرح اختیارات دے دیے جائیں تو وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ شوہر بدلتی رہیں گی، وہ بدلتی رہیں گی، وہ یہ والا بھی پسند نہیں آ رہا بھائی تو بتا کتنے پیسے چاہیے تیرے کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے طلاق کا حق کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ مرد کے ہاتھ میں، کہ وہ چھوڑے گا تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. بیسک حقوق اگر ادا کر رہا ہے، بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا پھر ٹھیک ہے. اچھا میرے بوائے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کا مقصد جماعت کا حصول ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جائے تو اس شخص کو اکیلے نماز ادا کرنی پڑتی ہے. کیا خلیجی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی دیر سے آنے والے افراد اپنی جماعت کروا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ جو خلیجی ممالک میں 2 3 4 جماعتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اسلاف میں صحابہ تابعین میں معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے تھے
اگر جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو شامل ہوتے تھے, جماعت نکل جاتی تھی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. مسجد میں دوسری جماعت کرانے کا اسلاف میں معمول نہیں تھا. تو سلفی حضرات اس مسئلے میں اسلاف کو فالو نہیں, بہت سے مسئلوں میں فالو نہیں کرتے. 3 طلاق کے مسئلے میں فالو نہیں کرتے. اسلاف میں کسی ایک کا فتویٰ بھی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں نام رکھ لینا, تو سب نے اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں سلف میں کہیں نہیں ملتا کہ مسجدوں میں 2 2 3 3 جماعتیں ہوتی ہوں, بلکہ مسجد میں یا تو انفرادی پڑھتے تھے یا گھر جا کے جماعت کرایا کرتے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے دوسری جماعت کی, تو پوری دور نبوت میں ایک حدیث, جبکہ اس کے خلاف بہت ساری روایتیں ہیں. خود نبی کا عمل کیا ہے, گھر میں جماعت, مسجد میں جماعت نہیں ہے تو گھر میں جا کے جماعت کرائی. تو آپ صحابہ تابعین کے پورے اعمال کو ایک طرف رکھ کے آپ نے ایک چیز کو رائج کر دیا, جبکہ یہ جماعت کی حکمت اور مصلحت کے بھی خلاف ہے. جماعت کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت. جب آپ کو پتا ہے کہ یار دوسری جماعت مل جائے گی, دوسری تو پھر تیسری جماعت مل جائے گی, تو کون مسجد کی جماعت میں پہنچے گا؟ اور خلیجی ممالک میں ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ فضیلت سے محروم ہو گیا تو پھر مجھے یہ فضیلت نہیں ملے گی, مسجد کی جماعت کی فضیلت, تو ہر شخص پہنچنے کی کوشش کرے گا. جماعت نکل گئی, اسے سزا ملے گی کہ اب آپ کو مسجد میں جماعت کی فضیلت نہیں ملے گی. تو تکثیر سواد, مسلمانوں کا مجمع بڑا ہونا, جو کہ صحابہ کرام میں اگر ایک واقعہ کیوں ہے, حدیث کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو تو اس پر روایتیں بھی کثرت سے ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہوا کرتا تھا اس دور میں, تو گھڑیاں بھی نہیں تھی, بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا صحابی مسجد میں آئے, جماعت نہیں ملی, مگر ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے پھر دوبارہ جماعت. ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کی جماعت رہ گئی, تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی نے فرمایا کون ان کے ساتھ شامل ہو کر ان پر صدقہ کرے گا, یعنی ان کو جماعت کی. تو ایک صحابی شامل ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پھر ایک پوری لائن لگی ہوئی ہو. تو جب حدیث کو لیا جاتا ہے تو پورے تفصیل کے ساتھ لیا جاتا ہے نا. تو اب تو آپ دیکھیں خلیجی ممالک میں, لیکن لوگوں کے ذہن پہ ایک عربوں کا ایک روب ہے کہ بھائی سعودی عرب ہے تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتے, اور انڈیا اور پاکستان ہے تو یہ 100% کیا ہوں گے, غلطی ہوں گے. ایسا نہیں ہے, بہت سی چیزوں میں وہ بہت اچھے ہیں, بہت سی چیزوں میں وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھو مسجد نبوی کا امام بغیر داڑھی, مؤذن جو ہے وہ بغیر داڑھی کے ہے. ہم تو یہاں کسی کو بغیر داڑھی کے مؤذن نہیں رکھنے دیتے. اب مسجد نبوی اور مسجد حرام جیسی جگہ پر بغیر داڑھی والا اذان دے رہا ہو, روضہ رسول کے قریب کھڑے ہو کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے ہے, اور آپ نے صورت ایسی بنائی ہے جس سے نبی کو نفرت تھی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اس مؤذن کو نہیں کہہ رہا کہ وہ جہنم میں جائے گا, خدا نہ, ہم سے اچھا ہی ہوگا عمل میں, لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, وہاں کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں یار روضہ رسول کے سامنے اذان دی جا رہی ہے, وہاں کم از کم ظاہری حلیہ تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہو رہا. تو جیسے یہ ایک عیب ہے جو ہم اس کو غلط ہی کہیں گے, صحیح نہیں کہیں گے, تو ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان ملکوں میں رائج ہو گئیں, لیکن ہمیں اس چیز میں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں غلبہ خیر کا بہرحال وہاں زیادہ ہے. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ان ملکوں میں جو خیر غالب زیادہ ہے. جزئی چیزیں تو ہیں, جزوی طور پر کچھ غلط چیزیں ہیں, لیکن عمومی ماحول دیکھا جائے تو وہ ہمارے یہاں سے بہرحال اچھا ہے. وہاں قبریں اونچی نہیں ہوتی, قوالیاں نہیں ہوتی, وہاں پر مزار پرستی بالکل بھی نہیں ہے. یہی صحابہ کی قبریں اگر ہمارے ملک میں ہوتی تو ہر دوسرے دن کوئی نیا قوال آ کے وہاں پہ وہ بھجن کر رہا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا. ہم نے تو ایسی کی تیسی کر دینی تھی ان اہل اللہ کے مزارات. تو اوور آل ان لوگوں میں بڑی اچھی خوبیاں ہیں, لیکن ہر چیز میں ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. کافی ہے, بس آخری سوال ہو گیا میرے بھائی. کیا بیریا ٹاؤن کے پلاٹ پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو بنتی ہے. اعتکاف کے لیے دوسرے شہر میں جا کر بیٹھنا جائز ہے, مگر بہتر ہے اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.